السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک آپ کو پتہ ہے ایون پلیٹ فارم کے اوپر ہم کشمیر کی حریت کی ایڈوکیسی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ہندوستان کے معاملات جہاں ہندوستان کے اندر رہنے والے مسلمان یا اور اقلیتوں کے بارے میں، اور پاکستان کے اندر بھی اقلیتوں کے بارے میں اور جو کمزور طبقات ہیں ان کے بارے میں رپورٹنگ کرتے ہیں۔ جنرلی جو اردو ہندی بولنے والا ہمارا یہ خطہ ہے ساؤتھ ایشیا کا، اس کے بارے میں کرتے ہیں۔ بٹ کشمیر کیونکہ ایک سینسٹیو ٹاپک ہے جو ہر پاکستانی، ایون ہر ہندوستانی کے ذہن میں، مسلمان ہو یا ہندو ہو یا کوئی اور خاص طور پہ جو کشمیری لوگ ہیں، کوشور لوگ ہیں جو مقبوضہ کشمیر کے اندر رہتے ہیں ہندوستان کے، اور کچھ مہاجر ان کی کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان پراپر میں بھی رہتی ہے اور آزاد جموں کشمیر کے اندر بھی رہتی ہے۔ یہ ایک بہت سینسٹیو اس کی ایک تاریخ ہے اور اس پہ ماہرین بات کرتے ہوئے بہتر لگتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ایتھنکلی کوشور لوگ ہوتے ہیں، کشمیری لوگ ہوتے ہیں، جب اس پہ وہ بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک موضوع بحث ہمارے ہمیشہ جو پہاڑی آئیڈینٹی ہے اور کشمیری آئیڈینٹی ہے، اور ان دونوں کا کلیش جو آپس میں ہے، یہ بھی کبھی کبھی عذرائے تفنن ہنسی مذاق میں کبھی ذکر ہو جاتا ہے۔ جو ہماری پہاڑی کمیونٹی بہت بڑے ڈائسپورا کے اندر، چاہے جہلم سے لے کر آپ میرپور اور اس ایریا تک آ جائیں، جو ایک بہت بڑے ڈائسپورا میں یو کے، اسپین، پورچوگل، فرانس، بیلجیم اور ان جگہوں کے اندر موجود ہے، ان کے بارے میں بھی کبھی ہنسی مذاق ہو جاتا ہے، ٹھٹھا مذاق میں ذکر ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی وہ ناراض ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہم ان کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ہماری ہی قوموں میں سے قوم ہے، اور پاکستان کی ایک بڑی اہم کمیونٹی اور ایک بڑے سینسٹیو ایریا کے اندر وہ آباد لوگ ہیں، اور پلس وہ ایک ہمارے فورن امبیسڈر کے طور پہ بھی دوسرے ملکوں کے اندر گئے ہوئے ہیں بطور مزدور یا امیگرنٹس یا بزنس اونرز یا وٹ ایور۔ تو باقی پاکستان کی کمیونٹیز کے اعتبار سے کوئی یہ زیادہ نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، برتر نہیں ہے، نہ کمتر ہیں، اور ڈفرینٹ موقعوں پہ پاکستان کی تاریخ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک ہوا ہے، بہتر سلوک ہوا ہے، برا سلوک ہوا ہے، برابر کا سلوک ہوا ہے، جیسے کہ باقی پاکستان میں اقوام ہیں۔ لیکن اگر اوور آل پکچر میں ان کو دیکھا جائے، جو ہماری آزاد جموں کشمیر کی پالیٹی ہے، جنرلی مٹیریل کنسرنز کے اعتبار سے، یعنی لیونگ سٹینڈرڈز کے اعتبار سے، ٹیکسیشن کے اعتبار سے، انرجی اور ان طرح کے جو انفراسٹرکچر اور پبلک سروسز کے اعتبار سے، ان کا باقی لوگوں سے ہمیشہ بنسبت حال بہتر رہا ہے۔ اور یہ کوئی مہربانی یا کوئی فیور یا کوئی بخشش نہیں ہے صرف پاکستان کی، یہ ایک اسٹریٹجک پالیسی بھی ہے، کیونکہ پاکستان نے ظاہری بات ہے ایک سینسٹیو ایریا کو جو ہماری شہر کہی قرار دی جاتی ہے، اور ایک جو ہمارا پوائنٹ آف کنٹینشن ہے، دی اونلی میجر پوائنٹ آف انٹرنیشنل کنٹینشن ہمارا انڈیا کا، اس کو لے کے ہم اب ظاہری بات ہے ایک بہت اچھی پالیسی کو پرسو کرتے رہے، ایک سینسٹیو پالیسی کو پرسو کرتے رہے۔ تو جہاں پہ اتنی کمپلیکیٹڈ پالیٹکس ہو، اور ایسی پالیٹکس ہو جہاں پہ سیکیورٹی میٹرکس پالیٹکس کے اوپر بھاری آتی ہے، ویسے تو پاکستان میں ہر جگہ آتی ہے، بٹ یہاں پہ آپ سمجھیں ڈبل اس کا وزن ڈلتا ہے، تو پالیٹکس کے اندر کرپشن، اس پالیٹکس کے اندر خرابی کا عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لا انفورسمنٹ، اس پولیسنگ کے اندر، کیونکہ جہاں پہ مین فوکس انٹیلیجنس اور آرمی کا ہوتا ہے، اور یہ پوری دنیا کے اندر ہے، اور پوری دنیا کے اندر جو پریفرل پروونسز ہوتی ہیں، بارڈر پروونسز ہوتی ہیں، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز ہوتی ہیں انٹرنیشنلی، ان کے اندر جو ہے وہ پولیسنگ، ملٹری کا کنٹرول زیادہ ہارڈ ہوتا ہے، انٹیلیجنس کا کنٹرول زیادہ ہارڈ ہوتا ہے، اور جو پولیٹیکل بریدنگ روم ہوتا ہے اس کے فیلئر زیادہ جلدی نمایاں نظر آتے ہیں۔ کیا پہاڑی لوگ اور جو کوشور لوگ ہیں، کشمیری لوگ ہیں جو اے جے کے میں رہتے ہیں، کیا ان کے مطالبات، ان کی کمپلینٹس، ان کی پولیٹیکل ایکٹیویزم جائز ہے؟ ایک حد تک جمہوری فریم ورک کے اندر پاکستان کے بالکل جائز ہے۔ پاکستان کو وہاں پہ میرے عقل کے مطابق، شعور کے مطابق، اصولی طور پہ ہندوستان سے پہلے جو ہم نے بڑھ کے کام کر دیا کہ اپنی پارٹیوں کو وہاں متعارف کروا دیا، میرے خیال میں یہ بالکل صحیح فیصلہ نہیں تھا۔ اور کشمیری جو ریزسٹنس موومنٹ، جو پورا ہمارا رضوان دیتخ ہے، جو بالکل بنیادی ریزن ہے انڈیا سے مخالفت کا، وہ سارے جو وارث ہیں اس کے، وہ ہمارے پیٹ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ آپ اپنی پارٹیوں کو مت لیں، لیکن ہم لے کے آئے، اور وہ کام بعد میں جا کے انڈیا نے 370 کے ذریعے اپنے ذریعے سے کیا، جب ایک طرح سے انہوں نے اس کو ایک اسپیشل ٹیریٹری اسٹیٹس سے نکال دیا۔ ٹھیک ہے، ایک ہسٹری کا فیکٹر ہے، ہو گیا جیسے ہونا تھا، بٹ ٹو سجیسٹ کہ کشمیری لوگ یا پہاڑی لوگوں کا پاکستان میں احترام نہیں ہے یا ان کو اسپیشل اسٹیٹس نہیں ملتا، یہ ابسرڈ ہے۔ پاکستان پریکٹیکلی رولنگ پارٹیز کے اندر ہمارے کوشور، میر، خواجہ فلان، شریف فلان، تو وہ ہماری آرمی، ہماری لیڈرشپ، ٹاپ براس، وہ بہت اوورلی ریپرزینٹڈ کمیونٹی ہے۔ اس سب کے باوجود، میں نے اتنا بڑا پری ایمبل دینے کے باوجود، وہاں پہ یہ کھلواڑ، شرارتیں، پریشر گروپس بنانا، سینٹر میں پی ٹی آئی کو گرانا، وہاں پہ لیبارٹری کی طرح ایکسپیریمنٹنگ کرنا کون کرتا ہے؟ پاکستان کی ریاست، سیاسی پارٹیاں، اور جنرلی ڈیپ اسٹیٹ۔ ایکشن کمیٹی کے ساتھ کون نیگوشیٹ کرتا ہے؟ یہی ریاست کرتی ہے۔ ان کو بخششیں اور مراتیں کون دیتا ہے اور ان کی مانگیں کون مانتا ہے؟ یہی ریاست مانتی ہے۔ اور جب وہ ہارڈ اسٹیٹ والا ایک وہ لبادہ اوڑھ لیتی ہے،
تو پھر کرتے 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 وہ جو ہوتا نا کہ آج انہوں نے فلانے کی 2 منجی ٹھوکی، دوسرے دن فلانے کو مارا، تیسرے دن ایک دن آپ کی بھی میری بھی سب کی باری آنی ہے، کیونکہ ہارڈ اسٹیٹ سب کے لیے ہارڈ ہے، ٹھیک ہے نا. تو پی ٹی آئی سے جو سفر چلا تھا ٹی ایل پی اور کہاں کہاں گیا، وہ سفر آخر کار جا کے اے جے کے اندر سیٹل کیا، پچھلے 3 4 5 دنوں کے اندر انفولڈ کیا. آج بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اے جے کے اندر ایک جنرل کنسنسس یہ ہے کہ اوور آل لاک ڈاؤنز ہیں ہر جگہ جگہ، اور جگہ جگہ انٹرنیٹ کے بلیک آؤٹس ہیں. یہ چیزیں ایک لیول پہ پی آر کی بہت بری ہوتی ہیں آپٹکس کے، بھائی کہ اگر کشمیر کا یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے تو یہ تو انڈیا ہے کشمیر کی طرح ہی ہے. یہ ایک جذباتی اوور ایگزیجریشن ہوتی ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. بٹ دا فیکٹ آن دا گراؤنڈ از کہ یہ فیلئر ہمارا اپنا میکنگ کا ہے. آپ مطالبات پہلے نیگوشیٹ کیا کیوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹیرر گروپ ہے اور اس کو فورن فنانسنگ ملتی ہے ٹی ایل پی کی طرح؟ پنپنے دیا، بڑھنے دیا، گرو کرنے دیا، جگری پوگری کی، پالیٹکنگ کی ان کے ساتھ. جب یہ مسئلہ بن کے آپ کے سامنے آ گیا، آپ نے پھر نیگوشیٹ کر کے اتفاق کر لیا ان کی مانگوں کے اوپر، اور جب مانگوں پہ اتفاق کر لیا پھر آپ نے ڈیلیور نہیں کی. اگین کیونکہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی خاطر ہو رہا ہے اور لانگ ٹرم کانسیکوینسز کو اگنور کیا جاتا ہے. جنرلی جو ڈیپ اسٹیٹ ہوتی ہے یا ملٹری اسٹیٹ ہوتی ہے وہ بڑی اریٹک ہوتی ہے ڈیسیجن میکنگ میں، بیکاز وہ شارٹ ٹرم گین کو دیکھ رہی ہوتی ہے اپنے اسٹریٹجک گول کے اندر. لانگ ٹرم عوام، سائیکی، پالیٹکس، کلچر پہ کیا امپیکٹس آتا ہے، بڑے کانٹیکس کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ بات ہے. کیونکہ بیوروکریٹ سول ہو یا فوجی ہو وہ ہیوی ہینڈیڈ ہوتا ہے، وہ بڑے سخت ہاتھ کے ساتھ اپنے قانون کو اور اپنے نظام کو خود مینج کرتا ہے. آپ کے سامنے پہاڑیوں کی، کشمیریوں کی، جو آزاد جموں کشمیر کی رہائشی ہیں، لاشیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں معصوم لوگوں کی پروٹیسٹ کے نام پہ. کیا انہوں نے حملہ کیا اسٹیٹ کے اوپر آئی کارڈ سے؟ اسٹیٹ نے کلیم کیا، اسٹیٹ نے یہ بھی کلیم کیا کہ مست شدہ لاشیں ملی ہمیں پولیس والوں کی اور وہ جو سیکورٹی نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی. ایک آدھی کسی لاش ٹنگائی بھی ہے، واللہ عالم ہوا ہے. اگر ایسی بات ہے تو قانونی کارروائی کے ذریعے کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. سملرلی جو وہاں لوگ ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ کی طرف سے ہمارے پہ ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی ہے اور یہ سارا. کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پریسیڈنٹ کوئی نہیں ہے؟ پریسیڈنٹ ہے بالکل. ٹی ایل پی کے معاملے میں ہمیں نظر آیا، پی ٹی آئی کے معاملے میں نظر آیا کہ براہ راست اسٹیٹ گولی بھی چلاتی ہے، اسٹیٹ کنستر بھی چلاتی ہے گیس کا، اسٹیٹ ڈنڈا بھی چلاتی ہے، اسٹیٹ آپ کو دڑبے میں بھی بند کرتی ہے، وداؤٹ ٹرائل بھی رکھتی ہے. اور عجیب عجیب، میں خبریں رپورٹ بھی نہیں کرنا چاہتا ساری کی ساری جو آ رہی ہیں. یہ ایک پی آر ڈیزاسٹر ہے، یہ ایک پولیٹیکل کرائسس ہے جو خود مینوفیکچر کیا ہے، خود پیر پہ توڑا مارا ہے، اور خود جب وہ انگوٹھا پیر کا سوج گیا ہے تو اب وہ جناب آپ مرہم اور پٹی لگانے کی بھی اجازت نہیں دے رہے، میڈیا بلیک آؤٹ کر کے اور وہ سارا کچھ کر کے. آپ نے ایک تندور گرم کر دیا. جی بی میں ایک الگ پوری ہوئی ہے داستان، اس کو ہم نہیں بناتے موضوع بحث. خیبر کی تو پوری ایک داستان چلی جا رہی ہے وار آن ٹیرر سے، بلوچستان کا ایک الگ کھاتا کھل گیا. اب یہ آپ نے اپنے جول، کراؤن جول آزاد جموں کشمیر، جو کشمیر پروسیس کا فنڈامنٹل سٹیپنگ سٹون ہے، اس کے اندر آپ نے ایک تندور گرم کر دیا. گرم تندور کے اندر ہر بندہ راہ چلتا ہوا اپنی روٹی دیکھ کے لگاتا ہے. کوئی الزام لگاتا ہے برٹش انٹیلیجنس پہ، تو کیوں نہ لگائیں وہ اپنی گرم روٹی تندور کے اوپر. انہوں نے بھی تو روٹی کھا کے گرم کر کے کھانی ہے نا. ہندوستان کو آپ نے موقع دے دیا، اور اپنے تمام جو آپ کے دشمن عناصر ہیں. اور آنے والے دنوں میں ابھی اسرائیل نے بلوچستان میں انفلٹریشن کیا، میموری نے اپنا وہ ان کو پلیٹ فارم مہیا کیا، یورپ میں ان سے رابطے کیے ہیں، جو ان کے ڈسیڈنٹس ہیں ان کو ڈیجیٹل اسپیسز کے اندر جگہ دے رہے ہیں اپنے ان کے پلیٹ فارمس میں. آنے والے دنوں میں کشمیر بھی سمجھ آ جائے گا، یہاں بھی آ جائیں گے. یہ بات مت بھولیے کہ برٹش امپائر ہو یا امریکنز ہوں، انہوں نے کشمیر کو اوور آل ایز اے پروونس، تمام کے تمام کشمیر ویلی کو ملا کے انہوں نے ہمیشہ اس کو ایک جمپنگ سٹون کے طور پہ، ایک سٹیپنگ سٹون، ایک پلیٹ فارم کے طور پہ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ کیا یہ تاریخ میں رہا ہے کہ نہیں رہا کہ یہاں رمپ سٹیٹ بنا لی جائے جو مغرب دوست ہو؟ پہلے برٹش امپائر یہ خواب دیکھتا تھا، اور یہ لوگ بات سننا نہیں چاہیں گے، کانوں کو بری لگے گی، بٹ احمدیہ یا قادیانی کمیونٹی کے ذریعے یہ کام کرنے کی بھی ایک خواہش رکھی تھی. ایک پلان تھا، پلانوں میں سے پلان تھا، نہیں چلا. اس کے بعد یہ امریکن ریاست نے بھی اس خواب کو کئی بار دیکھا ہے، ایک پوٹینشیل ڈیبل کیا ہے اس کے ساتھ. واللہ عالم اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنی پوٹینشیل ہے، کیا نہیں ہے. بٹ پوائنٹ از کہ ایک ایریا آف اسٹریٹجک انٹرسٹ انڈیا اور پاکستان جیسے جائنٹس کے درمیان، اور چین بھی اس طرف ایک طرف آپ کے 3 بڑے جائنٹس، ریجنل جائنٹس کے درمیان، جنہوں نے ایک نہ ایک دن ٹکرنا ہے، آپس میں گتھم گتھا ہونا ہے. تو اس معاملے کے اندر، اس جگہ کے اندر، اس ٹیریٹری کے اندر اس طرح کی کھچڑی جو پکائی جاتی ہے، تو یا انکمپٹنس کو آپ ڈال سکتے ہیں یا میلس کو. تیسری چیز مجھے سمجھ نہیں آتی، کیونکہ دس از سمپلی بیڈ پالیسی. تو اگر میں ریشنل ایکٹر ریزیوم کروں پاکستانی اسٹیٹ کو، تو یا وہ ریشنل ایکٹر ہوتے ہوئے انکمپٹنٹ ایکٹر ہیں، انہیں اپنا کام نہیں آتا، یا دوسرا جو بہت دکھ ہوتا ہے کہتے ہوئے، ان کے اندر میلس ہے، ان کے اندر بدنیتی ہے، اور ایسے افسران موجود ہیں جو ہمارے اس معاملے کو خراب کر رہے ہیں. کیا آزاد جموں کشمیر کے لوگ بالکل بری ہیں، پاک ہیں؟ میں نہیں کہتا.
ان کے اندر جرائم پیشہ عناصر ہیں، ان کے اندر پریشر گروپس ہیں. اب جو سیاست آپ نے بنا دی ہے، چونکہ پیسفل ایونیو سارے سیاست کے بند کر دیے ہماری ریاست میں، تو ساری سیاست جو ہے وہ 0 to 100 چند لمحات کے اندر جاتی ہے. اب تمام کے تمام ڈنڈا بردار فورسز جو ہیں وہ اسلحہ بردار فورسز بنیں گی ہماری اسٹیٹ کے کارناموں کی. ہارڈ اسٹیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ہارڈ اسٹیٹ میں سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، مخالف پارٹیاں ہوتی ہیں، یا سیسیشنسٹ ہوتے ہیں. ہارڈ اسٹیٹ میں تو سیسیشنسٹ ہوتے ہیں نا، ہارڈ اسٹیٹ میں تو ٹیررسٹ ہوتے ہیں. یا آپ سویلین ہیں، یا آپ اسٹیٹ کے اپریٹس میں ہیں، سٹیزن ہیں، یعنی آپ کوئی فوجی ہیں، آپ بیوروکریٹ ہیں، یا آپ ٹیررسٹ ہیں. چائنا ایک ہارڈ اسٹیٹ ہے. چائنا کی ون چائنا پالیسی بڑی سخت ہے. اوئیغر کیا ہے اس کے اندر؟ 2 مسلمان کمیونٹی کمپیئر کر لیں آپ چائنا کے اندر، ہوئی مسلمان اور ویغر مسلمان. ہوئی مسلمان ایک عام شہری کی طرح رہتا ہے ان دیٹ کہ وہ اپنے اس کا موبائل، اس کا مائکرو ویو، اس کا ٹی وی، اس کی ٹرین، اس کی گھڑی، سب اس کی سرویلنس کر رہے ہیں، اور وہ چپ کر کے ایک عاجز شہری کی طرح رمضان عید وغیرہ مناتا ہے. اور ویغر مسلمان جو ہے وہ کیمپ میں جاتا ہے، وہ دربے میں بند کیا جاتا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. میں پوری پکچر پینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. باہر بڑی شدید طوفان بھی آیا ہوا ہے، یالہ باری بھی ہو رہی ہے، تو وہ ایسے ایک باہر بڑا نا ایسے ایک خوفناک سا ماحول بنا ہوا ہے. تو خیال آیا جارج آرویل اور اس کے ناول 1984 یا 1984 کا. ظاہر بات ہے آپ لوگ کان پک چکے ہیں، یہ میں سنا چکا ہوں کتنی بار اسی ایک ایڈ کے اندر. لیکن مقصد بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جارج آرویل کون تھے، اور یہ 1984 کا ناول ان کا اتنا کیوں اہم ہے، اور خاص طور پہ آج کے ہائپر سرویلنس کے دور میں جب سرکاریں پریکٹیکلی ہر فیسٹ انسانوں کی پرائیویٹ لائف کا اس کا حصہ بن چکی ہیں. اس طرح کے دیگر جو بڑے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں انسانوں کے اور معاش کے اور سیاسیات کے، ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کتابوں کے تناظر میں، اعلیٰ فلموں کے تناظر میں، اور اس مختلف میوزک اور آرٹ اور لٹریچر کے کانٹیکسٹ کے اندر. تو آپ ایسی ایک کمیونٹی کا حصہ بن سکتے ہیں اگر آپ ایون میٹرکس کی ویب سائٹ پہ جا کے ہمارا بک کلب دا کلب اس کی ممبرشپ پرچیز کر لیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ول سی یو دیئر. ہارڈ اسٹیٹ کے اندر اپوزیشن نہیں ہوتی. ہارڈ اسٹیٹ کے اندر عام شہری ہوتا ہے یا دہشت گرد ہوتا ہے. تو اب وہ ایکشن کمیٹی جس کی پالیٹکس سے میں کچھ اتنا اگری کرتا بھی نہیں تھا جنرلی. آپ کو پتہ ہے کہ میں جنرلی لسانی ایتھنک پالیٹکس کو بہت برا سمجھتا ہوں. میں نیشنلسٹ پالیٹکس کو پسند کرتا ہوں، اسلامک پالیٹکس کو پسند کرتا ہوں کہ وہ نظریاتی ہو، کسی ویژن کی بنیاد پہ ہو. بٹ اس کے باوجود ان کا ایک کلیم باقی لسانی یا ایتھنک سٹرگلز کے اعتبار سے زیادہ ایک ٹرانسینڈنٹل کلیم ہے، ان دیٹ کہ اس کے پیچھے نظریہ ہے. وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو سب کانٹیننٹل خطہ ہے وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں ہونا چاہیے. وہ بائی کھک اور بائی کروک کسی نظریے اس میں فٹ آ جاتا ہے. لیکن آج کے دن میں جو بات کرتے ہیں ہم جموں کشمیر کی پالیٹکس کے اندر، یا آزاد جموں کی بات کریں جنرلی کشمیری پالیٹکس کے اندر، تو اس کے اندر وہ لسانی ایتھنک وہ نیشنلزم کا ایلیمنٹ اب آ چکا ہوا ہے. کیا ہمیں شہادتوں کا بہت افسوس ہے، اسٹیٹ کی ہیوی ہینڈیڈنس کا بہت افسوس ہے؟ بالکل ہے. لیکن یہ ایٹیٹیوڈ ہر جگہ اب نظر آ رہا ہے. میں ویسے سے 2 آپ کو اسٹیٹمنٹس دکھانا چاہتا ہوں. میں نے بہت لمبی بات کی ہے اور بڑی میں نے کیئرفل بات کی ہے، بیکاز یہ ایک سینسٹیو مسئلہ ہے. اس کے باوجود کہ بہت ایک ابھی وہ ہلا بلو بنا ہوا ہے، اور میں بڑی سینسیشنل بات کر کے ویوز وغیرہ بھی لے سکتا ہوں آپ لوگوں کے، لیکن کسی کو اشتعال دینا مقصد نہیں ہے. لیکن یہ سرکار کی مینٹیلٹی کا، اب یہ پولیٹیکل کلاس کی بات کر رہا ہوں اور پیچھے اس کے سرکاری کلاس کی ہی بات ہو رہی ہے. ایک طرف طارق فضل چودھری صاحب جو ہیں، جو سٹنگ منسٹر ہیں نون لیگ کے، جو حکومت کے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نیگوشیٹ کرنا ہی نہیں ہے، سوال جواب نہیں ہوتے، دہشت گرد نے اسلحہ اٹھا لیا ہمارے خلاف، حکومت کے خلاف. ٹھیک، مان لیتے ہیں، مشہودہ لاشیں، ساری بات بالکل ٹھیک. بات کیٹیگوریکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے ہیں. وہ تب تک کھلے تھے جب تک انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے تھے اور اسٹیٹ آرگنز پہ، اسٹیٹ مشینری پہ، لا انفورسنگ ایجنسیز پہ فائرنگ نہیں کی تھی. ان کے چہرے تک مس کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. مذاکرات بالکل نہیں ہوں گے. تیسری بات، میر صاحب جھوٹ یہ پھیلایا جا رہا ہے 60 ارب روپیہ کشمیر کی اپنی تمام ریسورسز سے آمدن ہے سال کی، 325 ارب روپیہ گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے. اس سے زیادہ بھی ضرورت ہوگی تو ہم دیں گے. کشمیر ہماری جان ہے، ہماری شارگ ہے. لیکن اس کے باوجود آپ یہ پروپیگنڈا وہاں پہ پھیلائیں کہ ہمارے ریسورسز پاکستان لے گیا، ہمارے ریسورسز ختم ہو گئے ہیں. یہ سچ نہیں ہے. یہ کشمیری نوجوانوں کو بھی بتانا پڑے گا کہ حقائق کیا ہے. پاکستان آپ کے ساتھ ہے، پاکستان آپ کی جنگیں لڑ رہا ہے، آئندہ بھی لڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ساتھ ہی ساتھ فیضان ممتاز راٹھور صاحب جو پی ایم ہے سٹنگ، اور یہ بڑے خاص مطلب ایک پی ایم ہے، ایسی بات نہیں، کوئی ہلکے پھلکے نہیں ہیں، یہ بہت نون لیگ کے ساتھ سہمت اور تکڑے ان کے تعلقات مراسم ہیں سینٹر میں. تو یہ جو پی ایم ہے آزاد جموں کشمیر کے، یہ بھی نون لیگ کے ریپرزینٹیو ہیں، یہ بھی حکومت کا حصہ ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو نیگوشیٹ کرنا چاہیے. وہ نیگوشیٹ کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیسا سیاسی پریشر گروپ ہے یا پارٹی ہے جو نیگوشیٹ نہیں کرتا؟
اب ان دونوں میں سے آپ نے مجھے بتانا ہے، ایک آدھی 19-20 کی ڈیٹ کی فرق ہو سکتا ہے آپس میں، کوئی 1 گھنٹہ پہلے آئی ہو، 1-2 گھنٹے بعد آئی ہو، بٹ ایک آدھے دن میں اتنا بڑا کنسنسس 0 to 1 نہیں جاتا، 1 to 0 نہیں جاتا، 0 to 100 نہیں جاتا، یا آ رہا ہے یا پا رہا ہے والا ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا۔ میرا سوال یہ ہے، نون لیگ سے جس نے سیاست کو پریٹی مچ مینیج کیا ہے ہمیشہ کشمیر کی، ایک بہت بڑا رول ادا کیا ہے، اور جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سول بیوروکریسی ہے، کہ آپ لوگ کیسی سیاسی کنڈکٹ کروا رہے ہیں وہاں پہ کہ ایک جماعت جس سے آپ نے نیگوشیٹ کیا ہوا ہے، تب بھی ہم اتفاق نہیں کرتے تھے ان کی مطلب مانگوں سے، اور وہ عام شہری کے طور پہ آپ نے لیکن نیگوشیٹ کیا، آپ نے اگری کیا، اور اب آپ ان پہ ڈنڈے برسا رہے ہیں، گولیاں چلا رہے ہیں، ان کو شہید کر رہے ہیں، اور وہاں پہ آپ نے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے۔ تو جواب کوئی نہیں ملتا، آگے سے ڈانٹ پٹتی ہے، بلیک آؤٹ ملتا ہے آپ کو، میڈیا پہ سائلنس ملتی ہے، یا آپ کو سرکاری جو ہمارے وہ ترجمان ہیں وہ آ کے اپنی اپنی بات سنا دیتے ہوتے ہیں۔ تو میں اس پہ مزید بات کرنا نہیں چاہوں گا، آنے والے دنوں میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے، جیسے جیسی خبر آتی ہے۔ ابھی تو وہاں ایک بلیک آؤٹ ہے اور اندر کی رپورٹنگ آ رہی ہے، وہ ہم رپورٹ نہیں کریں گے بیکاز وہ انویریفائڈ کلیمز ہیں دونوں سائڈس کی طرف سے۔ باقی ہم دعا کرتے ہیں کہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ پیسفلی، عزت کے ساتھ، پولیٹیکلی ریزالو ہونا چاہیے، وہ کسی فوجی یا کسی بیوروکریٹ کے ڈنڈے سے نہیں اس کا کام چل سکتا۔ اٹ ہیز ٹو بی ڈن ود دا کنسنسس لوکل پیپل کا، اور ود دا کلیئر ڈسٹنکشن کہ کس کا کتنا کیا رول ہے اس کشمیر کو حاصل کرنے میں، اور اگلے والے پلیٹ فارم پہ بات کرنے کے اندر۔ آئی او کے کو IIO کہنے سے کافی نہیں ہو جاتا تھا کام، انڈین آکوپائڈ کشمیر کو اللیگلی انڈین آکوپائڈ کشمیر کہنے سے کام کافی نہیں ہو جاتا، اس کے لیے سیاسی، سماجی، معاشی اور عسکری لیول پہ جہاد میں انگیج کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے وہ گفتگو کرنے کے لیے ابھی کوئی تیار نہیں ہے انفارچونیٹلی۔ کرنا تو اور بات ہے، اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے بھی ابھی تیار نہیں ہے۔ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جب آرٹیکل 370 ریپیل ہوا ہے تو کیا رسپانس آیا پاکستان کی طرف سے۔ جاتے ہوئے میں کلوزنگ میں آپ کو بس بتا دیتا ہوں جلدی جلدی سے، جو میں نے آپ کو ایکسیوس کی رپورٹ کل پرسوں بھی ذکر کیا تھا کہ جو براک ریویڈ نے دی ہے، اور ساری وہ بات بتائی ہے کہ کس طرح لڑائی ہوئی نیتنیاہو کی اور ٹرمپ کی ناراضگی ہوئی۔ براک ریویڈ ایک امپلائڈ پروفیشنل رہا ہے، IDF کا انٹیلیجنس کا ایسٹ ہے۔ اس کے بعد وہ ایکسیوس پریکٹیکلی CIA اور پینٹاگون اور ٹیل اویو کے درمیان جو پالیسی کی جو وہ آپ کہہ لیں پیغامات ہوتے ہیں، اس کی وہ ریلے بنی ہوئی ہے، اور براک ریویڈ اسپیسیفکلی باقاعدہ مس انفارمیشن پھیلاتا ہے مارکیٹ کے اندر۔ میرے خیال میں یہ ایک پبلک فیسنگ PR کیمپین ہے کہ بھئی وہ ٹرمپ ناراض ہو گئے، تم لڑائی نہیں کرنی، میں منع کروں گا، حالانکہ تمام لاجسٹیکل ملٹری سپورٹ جو ہے ایران کی اسرائیل کے درمیان جو لڑائی ابھی جھڑپ جو ہوئی ہے اور جو لبنان پہ بمباری ہوئی ہے، وہ امریکہ ہی پرووائڈ کرتا ہے اسرائیل کو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ شاید پبلک ووٹنگ کنزمپشن کے لیے، ڈومیسٹک پالیٹکس کی خاطر کچھ دیر کے لیے امریکہ بیک فٹ پہ چلا جائے، کیونکہ ٹرمپ اس وار کو افورڈ نہیں کرتا، اس کو سوٹ نہیں کرتی PR کے اعتبار سے، پولیٹیکل آؤٹ لک کے اعتبار سے۔ لیکن بنیادی حقیقت یہ ہے کہ جو ان کی ٹسل ہے وہ تھمنی نہیں ہے، کیونکہ ایران ایسکلیشن ڈومیننس بھی انجوائے کر رہا ہے، اور اسرائیل اپنا ایک بھی ہدف اچیو نہیں کر پایا۔ ایران کی رجیم نے سروائیو کرنا تھا، انہوں نے سروائیو کر لیا ود پوٹینشیل نیوکلیئر اینڈ پوٹینشیل ہارموز کا ایک چوتھ دنیا کا تیل کے اور ٹریڈ کے کنٹرول کے ساتھ، اور ریجنل انداتا مانا جائے گا، پورے گلف میں مانا جائے گا، جو کہ اسرائیل وہ انجوائے کرتا تھا اسٹیٹس۔ اور اسرائیل کو براہ راست یورپین اور ویسٹرن آڈینسز اور اسٹیٹس کے اندر ایک کرشنگ بلو ملی ہے کہ وہ اپنی پالیٹکس کو، اپنی ساری لابینگ کو لیوریج ہی نہیں کر پا رہا اپنی ایران دشمنی کے اندر۔ تو یہ بہت بڑی شکست ہے۔ تو اسرائیل اس جنگ کو جانے نہیں دینے والا۔ ٹرمپ بظاہر شاید جانے دے، لیکن آپ کو بین گورین ایئرپورٹ کے مناظر تو یاد ہوں گے کہ تمام کے تمام وہاں پہ جو ایمونیشن اور جہاز کھڑے ہوئے ہیں وہ امریکن ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے، منگل بدھ جمعرات ہفتہ اتوار تک یہ نہیں جنگ بندی ہوگی، یہ جنگ بندی اب نہیں ہوگی، اب یہ جنگ چلے گی۔ اور اسرائیل نے اپنے 2 مزید ہدف بتا دیے ہیں، پہلے نمبر پہ ترکی، اور اس کے بعد پھر کہیں مصر جا کے بات آتی ہے، لبنان تو ہے ہی ہے بیچارہ، اور اہل فلسطین اور فلسطین تو تھے ہی ہمیشہ سے۔ دعا کریں پاکستان کا کردار اس کے اندر پازیٹیو ہو، امریکہ کی چال کے اندر ہم پھنس نہ جائیں، اپنے ساتھی پڑوسی ملک ایران کے ساتھ کھڑے رہیں، افغانستان سے صلح کی طرف جائیں، کیونکہ یہ اس بڑے اسٹریٹجک میپ کے اندر پورے ریجن کے اندر اب لڑائی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے گا۔ ایون پلیٹ فارم کے لیے ہمیشہ دیکھنے کا شکریہ۔ السلام علیکم۔